آدم عبرانی زبان کے لفظ آدما سے بنا ہے، جس کے معنی مٹی یا زمین کے ہیں۔ اسلام، مسیحیت اور یہودیت اور کئی دیگر مذاہب میں اسی نام کے مختلف تلفظ پائے جاتے ہیں، جن سے مراد پہلا انسان ہے، جن کو اسلام میں پہلا نبی بھی مانا جاتا ہے۔ آدم نام کی شخصیت کا ذکر قرآن پاک میں 25 بار آیا ہے، مگر ایک بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اس لیے یہ بولنا کہ آدم پہلے انسان تھے درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی آدم آئے، تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ پہلے انسان اور پہلے نبی دونوں الگ الگ آدم تھے۔ ہمارے یہاں عام خیال پایا جاتا ہے کہ دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور یوں اولاد آدم سے یہ دنیا بسی، لیکن بعض روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زندگی موجود تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام دنیا پر آنے والے پہلے جاندار نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم و حوا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو اس وقت زمین بن چکی تھی اور اس حالت میں تھی کہ اس پر زندگی پروان چڑھ سکے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، کیسے اور کب کیا، حتیٰ کہ زمین و آسمان بنانے کے وقت کے بارے میں بھی کئی روایات ملتی ہیں۔ اور جب آدم زمین پر آئے تو زمین مکمل اور موجود تھی۔ دنیا کے بننے اور اس پر زندگی کے نمو پانے کے بارے میں سائنس اور دین میں روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا نبی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم نبی تھے؟ فرمایا ہاں، وہ مکلم نبی تھے، یعنی جن سے بات کی گئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے یا ان سے پہلے بھی زمین پر کوئی نبی بھیجا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کہاں اتارا گیا اور ان کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی وہ کیسی تھی اور کہاں سے لی گئی تھی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، دنیا کی تخلیق کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ماؤنٹ ولسن کی رستگاہ واقع کیلیفورنیا میں 1929 میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہیل نے فلکیات کی تاریخ میں ایک عظیم دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بڑی دوربین کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان سے نکلنے والی روشنی طیف یعنی اسپیکٹرم کے سرخ سرے سے منتقل ہو رہی ہے، اور جو ستارہ زمین سے جتنا دور ہے یہ منتقلی اتنی ہی نمایاں ہے۔ سائنس کی دنیا میں یہ ایک تہلکہ خیز دریافت تھی، کیونکہ طبیعیات کے مسلمہ اصولوں کے مطابق اگر کسی روشنی کا طیف یعنی اسپیکٹرم نقطہ مشاہدہ یعنی پوائنٹ آف آبزرویشن کی جانب سفر کر رہا ہو تو وہ بنفشی رنگ میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ روشنی کا یہ طیف نقطہ مشاہدہ سے دور ہو رہا ہو تو اس کی روشنی سرخ ہو جائے گی۔ ہیبل نے اپنے مشاہدات میں دیکھا کہ روشنی سرخ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے ہم سے مسلسل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہیبل نے ایک اور اہم دریافت کی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ستارے اور کہکشائیں نہ صرف ہم سے بلکہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مشاہدے سے کہ جہاں ہر شے دوسری شے سے دور ہو رہی ہے، صرف یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ کائنات مستقل پھیل رہی ہے۔ اس بات کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ پھولتے غبارے کی سطح کا تصور کیجیے۔ بالکل اسی طرح جیسے پھولتے ہوئے غبارے کی سطح کے نقطے یعنی پوائنٹس ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح پھیلتی ہوئی کائنات میں خلا میں موجود اجسام یعنی ستارے، سیارے وغیرہ ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں۔ نظری طور پر تو یہ بات اس سے پہلے ہی دریافت کی جا چکی تھی، چنانچہ معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے یہ بات نظری طور پر ثابت کی تھی کہ کائنات ساکن یعنی اسٹیٹک نہیں ہو سکتی۔ تاہم اس نے اپنے نظریے کا پرچار نہیں کیا، کیونکہ اس وقت ساکن کائنات کا نمونہ یعنی اسٹیٹک یونیورسل ماڈل وسیع پیمانے پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ بعد میں اس بات کو ہیبل کے مشاہدات نے ثابت کر دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کائنات کے پھیلاؤ کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے پھیلاؤ کو ہم اگر پہلے کے وقت میں دیکھیں تو یہ ثابت ہوگا کہ کائنات ایک واحد نقطے یعنی سنگل پوائنٹ سے وجود میں آئی ہے۔
تخمینہ جات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس واحد نقطے یعنی جس میں تمام کائنات کا مادہ سمایا ہوا ہوگا کا حجم صفر اور کثافت لامتناہی یعنی انفینیٹ ہوگی۔ چنانچہ ایک دھماکے کے بعد اس کائنات کا آغاز صفر حجم یعنی زیرو والیوم سے ہوا ہوگا۔ یہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا ایک نظریے کے طور پر بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفر حجم ایک نظری وضاحت ہے جس کے ذریعے سائنس کسی شے کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہے جو انسانی فہم سے ماورا ہے، لہٰذا ایک نقطے کو صفر حجم تسلیم کر کے ہی بات واضح کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفر حجم والے ایک نقطے کا مطلب اس کا عدم وجود ہے، گویا کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ بالفاظ دیگر یہ تخلیق کی گئی ہے۔ بگ بینگ نظریہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں تمام اجسام ایک ٹکڑا تھے اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ وہ حقیقت جسے بگ بینگ نظریے نے ظاہر کیا قرآن پاک میں 14 صدی پہلے واضح کر دیا گیا کہ جب لوگوں کے پاس کائنات کے بارے میں بہت ہی محدود معلومات تھی، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے، کیا ان باتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جیسا کہ درج بالا آیات میں بیان کیا گیا، کائنات کی ہر شے حتیٰ کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی ایک عظیم دھماکے کے نتیجے میں ایک واحد نقطے سے کی گئی اور موجودہ کائنات کو ایک دوسرے سے الگ کر کے مخصوص شکل دی گئی۔ جب ہم آیت میں درج بیان اور بگ بینگ نظریے کا موازنہ کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ تاہم بگ بینگ نظریہ 20ویں صدی میں ایک سائنسی نظریے کے طور پر سامنے آیا۔ کائنات کا پھیلاؤ اس قرآنی دعوے کا ایک اہم ثبوت ہے جس کے مطابق کائنات عدم سے وجود میں لائی گئی۔ اگرچہ سائنس نے 20ویں صدی میں جا کر اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا، مگر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان فرما دیا، جیسا کہ سورۃ الذاریات میں بیان کیا گیا، اور ہم نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم وسیع القدرت ہیں۔ ناظرین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کی دعوت نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری امت کو دی، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور آسمانی شریعتوں کا اصل محور بھی یہی وحدانیت کی تعلیم رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کی اصل اساس بھی یہی وحدانیت ہے، یعنی اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلالت کرنے والی بے شمار نشانیاں پھیلا دی ہیں اور پھر ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی ایک جامع ہدایت سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں ہے، جہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے ہیر پھیر اور پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو انسانوں کے فائدے کی چیزیں لے کر سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے برساتا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں۔ بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن نشانیوں میں عقل مندوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے، ان میں سب سے پہلے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ کائنات میں غور و فکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس میں جتنا تدبر کیا جائے اتنے ہی اس کے اسرار و رموز منکشف ہوں گے اور خالق کائنات کی عظیم قدرت پر ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا۔ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اور ان میں غور و فکر کی دعوت قرآن پاک کی اور بھی بہت ساری آیات میں ملتی ہے۔ چند آیات کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ سورج کے بارے میں سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ کرۂ ارض سے 13 لاکھ گنا بڑا اور زمین سے تقریباً 1496 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج ہی کی طرح بلکہ اس سے کئی گنا بڑے اور سورج سے بے انتہا بلندی پر بے شمار کواکب اللہ کے حکم سے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں۔
افق پر ٹمٹمانے والے ستارے اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ علم فلکیات کے ایک ماہر کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام ساحل پر ریت کی جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ آسمان کی بلندی پر ستاروں کی تعداد ہے۔ اس کے بعد کوئی اندازہ لگائے کہ آخر یہ آسمان کتنی بلندی پر ہے۔ کیا یہ انسان کے لیے سزاوار ہے کہ آسمان و زمین کی عظیم بادشاہت والے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سرنگوں ہو؟ آسمان و زمین کی تخلیق کے مقابلے میں حقیر پانی کی بوند سے پیدا ہونے والے انسان کی کیا حیثیت؟ جیسا کہ سورۃ النازعات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچی ہے، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا اور اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کاٹ دیا۔ یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدہ کے لیے ہے۔ دلائل توحید کے ضمن میں زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کی دعوت جگہ جگہ قرآن پاک میں دی گئی اور اسے قدرت کی عظیم نشانیوں میں شمار کیا گیا۔ کہیں اس کی بلندی اور وسعت و پھیلاؤ کو بیان کیا گیا تو کہیں زمین و آسمان کے درمیان فضائے بسیط میں موجود چاند، سورج اور اس کی گردش سے نیز رات کی تاریکی اور دن کی روشنی اور اس کی حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خالق کائنات کی عظمت پر یقین اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کی راہ ہموار کی گئی۔ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے بعض ایسے حقائق بھی قرآن مجید نے بیان کیے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد سائنسی علوم کی ترقی کے دور میں نئی نئی تحقیقات اور انکشافات کے نتیجے میں ماہرین قرآن کے بیان کردہ حقائق تسلیم کرنے اور ان کی صداقت ماننے پر مجبور ہوئے۔ علم و سائنس کی ترقی اور تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو کر قدرت کی نشانیوں تک پہنچا، جس کی طرف اشارہ قرآن پاک میں ایک جگہ اس طرح بیان کیا گیا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے گا کہ حق یہی ہے۔ کیا تمہارے رب کا ہر چیز سے واقف اور آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی عالم آفاق اور خود انسان کی اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں کوئی دیکھنا چاہے تو وہ طب و سائنس کی ترقی اور اس میدان میں ہونے والی تحقیقات اور نئے نئے انکشافات کا مطالعہ کرے اور پھر قرآن پاک کے بیان کردہ حقائق پر غور و فکر کرے۔ اس کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اگر تعصب اور ہٹ درمی حائل نہ ہو تو ناممکن ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کرنے والا خالق کائنات کی عظمت و بڑائی کا اقرار کر کے اس پر ایمان نہ لائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب میں فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اس آیہ مبارکہ میں رتق اور فتق لفظ ہیں۔ پہلے کے معنی منہ بند ہونا اور ملا ہوا ہونا، اور دوسرے کے معنی پھاڑنا کے آتے ہیں۔ آسمان و زمین کے باہم ملے جلے ہونے اور پھر انہیں الگ کیے جانے کی تشریح بعض مفسرین یوں کرتے ہیں کہ وہ دونوں ظلمت عدم نے گویا ایک دوسرے سے غیر متمیز تھے۔ قدرت نے انہیں جدا جدا پیدا کیا، پھر ابتدائے خلق میں بھی وہ منہ بند تھے۔ خالق کائنات نے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے زمین و آسمان کے دہانے کھول دیے، اوپر سے بارش برسائی اور زمین سے غلہ اگایا۔ اگر یہ منہ بند ہی رہیں تو کرۂ ارض پر انسانوں کی زندگی اور بقا ناممکن ہو جائے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دوسری طرف سائنسی تحقیقات نے یہ بات بھی ثابت کی ہے اور ماہرین فلکیات یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ابتدا میں زمین آسمان میں موجود سیاروں میں سے کسی سیارے کا ہی جز تھی جو بعض میں اس سے جدا ہوئی۔ عام انسانی عقل شاید اس کا تصور نہ کر سکے کہ زمین آسمان کا جز یا آسمان کے نیچے فضا میں موجود سیارے باہم ملے جلے تھے۔ سب اس پر متفق اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ یہ بات بھی عجیب ہے کہ اس آیت میں خطاب اہل کفر سے ہے اور ان حقائق کا انکشاف بھی اکثر انہی کی جانب سے ہوتا ہے، اور اوپر ذکر کردہ حامیم سجدہ کی آیت 53 میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے، لیکن جسے ہدایت کی طلب نہ ہو وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان کی دولت سے محروم ہی رہتا ہے۔ زمین کی وسعت اور پھیلاؤ اس طرح آسمان کی رفت و بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ آسمان کی بے انتہا بلندی کا ذکر کر کے اس میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔
جیسا کہ سورۃ الغاشیہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عطا کی گئی اپنی نعمتوں کا شمار کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھی کہ تم ترازو تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو ٹھیک رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی جس میں میوے ہیں اور بوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان کی بلندی اور زمین کی وسعت و پھیلاؤ کے درمیان میزان ترازو کا تذکرہ آخر کس مقصد سے ہے؟ لوگوں کو آپس میں عدل و انصاف قائم رکھنے اور ناانصافی یا ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنے کی ترغیب کے ساتھ اس میزان کی ایک لطیف تشریح مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین و آسمان بلکہ ان کے درمیان کی تمام مخلوقات اور فضائے بسیط میں گردش کرنے والے بے شمار سیاروں کے درمیان اپنے علم و حکمت سے ایسا زبردست توازن قائم کر دیا ہے کہ اسی توازن سے ہر چیز اپنی جگہ قائم اور اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں مشغول ہے۔ اگر اس توازن میں ذرہ بھی فرق آ جائے تو اس ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیجئے۔ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ دیتے ہیں تو وہ یک یک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا رہتا ہے۔ یہ غالب اور علم والے کا اندازہ مقرر کردہ ہے، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، سب کے سب آسمان پر اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 تا 12 میں بھی 6 دنوں میں زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے پیدا کیے جانے کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ زبردست غالب اور علم والے کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ آج علم فلکیات کے ماہرین بھی اپنی تحقیقات کی روشنی میں اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوئے کہ عالم افلاک، جسے حکیمانہ و مدبرانہ توازن سے مربوط ہے، اگر اس میں تھوڑی بھی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کرۂ ارض پر انسان بلکہ کسی بھی جاندار کی بقا ناممکن ہو جائے۔ ایک حدیث میں زمین و آسمان کی درمیان کی مسافت بلکہ ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت، اسی طرح ہر آسمان اور زمین کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر قرار دی گئی ہے۔ یعنی 500 سال میں جو مسافت طے کی جا سکتی ہے، اتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے کا وقت رفتار کی کمی بیشی کے سبب مختلف ہوتا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کس رفتار سے 500 سال کی مسافت مراد ہے، اور سال بھی کون سے سال مراد ہیں۔ دنیا کے سال یا آخرت کی تقویم کے سال، جہاں ایک دن دنیا کے 1000 اور 500,000 سال کے برابر ہے۔ اس حیرت انگیز کائنات کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جبین نیاز خم کرنا کتنی بڑی جہالت اور گمراہی ہے۔ ایک چیز پر مسلمانوں کو پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ تخلیق کائنات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اسے ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمان و زمین کو اس نے صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم، تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے کہا، خوشخبریاں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دی، اب کچھ دلوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل یمن، تم قبول کرو۔ انہوں نے کہا، ہاں ہمیں قبول ہے، مخلوق کی ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تھا، اس کا عرش پانی کے اوپر تھا، اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھا۔ راوی حدیث سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا جو کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ تیری اونٹنی زانو کھلوا کر بھاگ گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا، ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کا تذکرہ لکھا، پھر آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ مسلم کی حدیث میں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک قدسی حدیث لائے ہیں کہ اے انسان، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھے دوں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ اوپر ہے، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ خیال تو کرو کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے اب تک کتنا کچھ خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے داہنے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوتا۔ اس کا عرش پانی پر تھا، اس کے ہاتھ میں میزان ہے، جھکاتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کے 2 حصے کر دیے، نصف عرش کے نیچے، یہی بحر مسجود ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بوجہ بلندی کے عرش کو عرش کہا جاتا ہے۔ سعد طائی فرماتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں تقریباً 20 مرتبہ عرش الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی بنا پر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی سے کیا مراد ہے۔ ہم نے مقرر عرض کیا ہے کہ ہماری محدود زندگی کے لیے وضع شدہ الفاظ عظمت خدا یا اس کی عظیم مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان الفاظ کے کنائی معنی اس عظمت کا صرف ایک جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ عرش بھی ہے جس کے معنی چھت یا بلند پایا تخت کے ہیں۔ ہم نے مقرر عرض کیا ہے کہ ہماری محدود زندگی کے لیے وضع شدہ الفاظ عظمت خدا یا اس کی عظیم مخلوق کی عظمت کو بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا ان الفاظ کے کنایا معنی اس عظمت کا صرف ایک جلوہ دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ عرش بھی ہے جس کے معنی چھت یا بلند پایا تخت کے ہیں، اس کرسی کے مقابلہ میں جس کے پائے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد قدرت خدا کی جگہ عرش پروردگار استعمال ہونے لگا۔ اب اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرش الہی سے کیا مراد ہے اور اس لفظ کے استعمال سے کیا معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مفسرین، محدثین اور فلاسفر حضرات کے یہاں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کبھی عرش الہی سے خداوند عالم کا لامحدود علم مراد لیا جاتا ہے، کبھی خداوند عالم کی مالکیت اور حاکمیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی خداوند عالم کی صفات کمالیہ اور صفات جلالیہ مراد لی جاتی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر صفت خدا کی عظمت کو بیان کرنے والی ہے، جیسا کہ بادشاہوں کے تخت ان کی عظمت اور شان و شوکت کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ جی ہاں، خداوند عالم عرش علم، عرش قدرت، عرش رحمانیت اور عرش رحیمیت رکھتا ہے۔ اور کبھی انبیاء علیہم السلام، صوفیاء اور کامل مومنین کے دل کو عرش کہا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے ان قلب المؤمن عرش الرحمن، بے شک مومن کا دل عرش الہی ہے۔ اور حدیث قدسی میں بھی بیان ہوا ہے میرے زمین و آسمان میری وسعت کی گنجائش نہیں رکھتے، لیکن میرے مومن بندہ کا دل میرا مقام واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک انسان کی قدرت تشخیص اجازت دیتی ہے، معنی عرش سمجھنے کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ عرش استعمال ہوا ہے ان کی دقیق طریقہ سے تحقیق و جستجو کریں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد عرش پر اپنا اقتدار قائم کیا۔ بعض آیات میں ان جملوں کے بعد یدبر الامر آیا ہے، یہاں ایسے جملے آئے ہیں جو خداوند عالم کے علم اور اس کی تدبیر کی حکایت کرتے ہیں۔ یا قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں عرش کے لیے عظیم جیسی صفات بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی عرش اعظم کا پروردگار ہے۔ انسان کے بارے میں نظریہ ارتقاء کے حامی کہتے ہیں کہ انسان بن مانس کی نسل سے تھا جو اپنے ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو کر ویسا ہو گیا جیسا کہ آج ہے۔ چمپینزی جیسے چوپائے سے 2 پیروں پر انسان اس لیے کھڑا ہو گیا کہ وہ اس زمانے میں اور اس وقت کے ماحول کے مطابق اس کی بقا کے لیے ضروری تھا۔ سننے میں تو یہ نظریہ بڑا دلچسپ ہے اور اس لیے اس پر سینکڑوں کہانیاں اور کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور متعدد فلمیں بھی بن چکی ہیں، مگر حقیقت اس کے قطعی برعکس ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل اسی حلیے میں بنایا ہے جس میں وہ آج بھی موجود ہے۔ دہریوں کا نظریہ اور ایمان کے بیچ سائنس حائل ہے جو اپنے نت نئے انکشافات سے ایمان کی تائید کرتی ہے۔ نظریہ ارتقاء کے حامی ابھی بھی اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ حیات کی ابتدا کیسے ہوئی۔
جب بگ بینگ سے کائنات وجود میں آئی تو اس میں جاندار مادہ تو کوئی تھا ہی نہیں، پھر زندگی کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ کچھ کہتے ہیں کہ کسی کیمیائی عمل سے ایسا ہوا۔ تو اگر کیمیائی گری سے زندگی وجود میں آ سکتی ہے تو سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد علم کیمیائی سے کوئی معمولی نوعیت کا جاندار یا کیڑا پیدا کر کے کیوں نہیں دکھا دیتی؟ بہرحال بات دارون کے مشہور زمانہ اور ساتھ ہی انتہائی متنازع نظریہ ارتقاء کی ہو رہی ہے، جو صرف وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں زندگی پہلے سے ہی موجود تھی۔ تفصیلی بحث میں جائے بغیر ہم انسانوں کے ارتقاء کی طرف آتے ہیں، یعنی بن مانس سے مانس بننے کا سفر۔